السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ مسجد ہماری
آنکھوں کے سامنے بنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ پنجابی سپیکنگ پسند کرتے ہیں۔ میں اللہ کا ایک بندہ، نہ کوئی اپنے پہ فخر اور نہ ہی کسی کو ہونا چاہیے۔ میں حقیق سا ایک طالب علم، دین کا چوکیدار، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر اور ایک درویشوں کی بستی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کریم اس مسجد کو، اس کے معاونین کو، یہاں آنے والوں کو تا قیامت ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے، آمین، اور قائم و دائم فرمائے، آمین۔ جناب شاعر اسلام امجد علی امجد صاحب، ان کی دعوت پہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور خاص طور پہ ربیع الاول میں آپ اس فقیر کی بات کو ذرا دھیان سے سنیں۔ نہ شہرت کی پرواہ ہے سب سے پہلے، نہ کسی لقب کی پرواہ ہے، نہ کبھی کرائے کا لالچ ہے، نہ اپنے لیے کبھی کسی سے کچھ مانگا۔ اللہ کا دین ہے، اللہ ہماری محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے میرا عقیدہ سن لیجئے۔ یہاں افراد بیٹھے ہیں، کون کون ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے؟ جتنے یہاں موجود ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ، نماز، توحید و رسالت، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کوئی بندہ تب ہی مسلمان بنتا ہے جب یہ 5 اراکین ان کا قائل ہو۔ ارکان ایمان کتنے؟ ایمان کے ارکان کتنے؟ کیوں جی؟ یہ امت خرافات میں کھو گئی، رسومات میں کھو گئی۔ اسلام کے 6 ارکان، ایمان کے 6 ارکان، اسلام کے 5 ارکان۔ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان، اور آخرت کے دن پہ ایمان۔ ہر مسلمان جو سیرت النبی کو مانتا ہو، جو آقا علیہ السلام سے پیار کرتا ہو، جس کے دل میں مقام احترام نبی ہو، جو اہل بیت کا قائل ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، جس کے کان میں اذان کی آواز آتی ہو، پیدائش کے موقع پہ اس کے کان میں اذان کہی گئی ہو، اسے اسلام کے اراکین کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ایمان کے ارکان کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ کیا وجہ؟ ربیع الاول آتا ہے، گزر جاتا ہے، رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، کیا آپ سبق لیتے ہیں؟ ہمیں یہ مسجدیں، ہمیں یہ محفلیں، ہمیں یہ نعتیں، ہمیں یہ قرآن، ہمیں یہ حدیث کیا سبق دیتی ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا؟ سیرت النبی کی بڑی تقریریں سنتے ہیں، آقا علیہ السلام پہ درود بھی پڑھتے ہیں، کیا کبھی کسی نے سوچا
اس پیغمبر کا اسلام کے رکن کتنے ہیں، ایمان کے رکن کتنے؟ سیرت النبی کا بیان کرنے سے پہلے ہر بندے کے ذہن میں ہو کہ ہم اس نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہیں جس جیسا کائنات میں، اس کے دین جیسا کائنات میں. اور سب سے بنیادی چیز ہے، اسلام کے اراکین کا پتہ ہے، ایمان کے ارکان کا کیوں نہیں پتہ؟ غلطی ہماری، ان ملاؤں کی، ان مولویوں کی جو اپنے پیسے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور اشتہارات کے خواہش مند کہ میرا نام بڑا لکھا جائے، اور وہ اپنی تقریر کے شروع میں یہ بھی نہ پوچھے بھائیو اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں. کیوں جی؟ جتنے یہاں موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا، خدا را میں نے بھی قبر میں جانا ہے، آپ نے بھی جب قبر میں جائیں گے تو کم از کم آپ کے سینے میں یہ محفوظ ہو کہ میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. اب شروع کرتے ہیں عقیدہ. اور جتنے مسلک کے لوگ آئے ہیں، کوئی میرا دیوبندی بھائی ہے، کوئی میرا بریلوی بھائی ہے، کوئی میرا اہل حدیث بھائی ہے، میں ذاتی طور پہ میرا مسلک کوئی نہیں ہے، میرا مسلک محمدی مسلک ہے. جب ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو بھائیو اس کے بعد کسی پیر، کسی مرشد، کسی بیت کی ضرورت بلا رہتی ہے. اگر دل میں شک ہو تو پھر اور بات. ہم نے جب اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ کہہ لیا تو اس کے بعد پھر ہمیں کسی اور کی بیت کی ضرورت. یہ مسلک جو ہیں لوگوں نے بنائے، جتنے مسلک. اس لیے تمام جو احباب ہیں وہ میری بات دھیان سے سنیں. میں کسی مسلک کا نہیں ہوں اور مسئلہ وہ بیان کروں گا جو قرآن و حدیث میں ہے. نہ اپنوں کا ڈر ہے، نہ غیروں کا خوف. عبادت کے لائق صرف اللہ، مشکل کجا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، دستگیر، گنج بخش، فیض عالم، کائنات میں اولاد دینے والا، رزق دینے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، محیی، ممیت، مبدی، معید، خالق، رازق، جبار، قہار، مسجود، مرکوع، معبود اگر ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات. پھر پوری کائنات میں اللہ کے بعد ساتوں آسمان، ساتوں زمین، تری ہو یا خشکی ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، فرشتے ہو یا جن ہو، خاکی ہو یا نوری ہو یا ناری ہو، آسمان کی مخلوقات ہو یا زمین کی مخلوقات، ان میں سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت کے لائق صرف اللہ، اطاعت کے لائق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں رسول اللہ کے کچھ نام بیان ہوئے ہیں کچھ احادیث میں. ان ناموں کو سننے سے پہلے میں آپ کو ذرا عرب کے احوال بتا دوں کہ عرب کا ماحول کیسا تھا. اس کی ایک مثال میں حدیث سے بیان کروں گا. ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا ڈالتا ہے. عرب کے احوال جاننے کے لیے یہ حدیث سننا ضروری ہے. ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسلام قبول کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ بندہ آپ کے قریب ہو کے بیٹھ گیا. یا رسول اللہ ایک گناہ میں نے ایسے کیا ہے لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. فرمایا کون سا گناہ ہے؟ شرک بھی اللہ نے معاف کر دیا توبہ کرنے کے بعد، تو کون سا گناہ کر کے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پہ گیا ہوا، واپس آیا
گھر میں داخل ہوا، ایک بچی چھوٹی سی وہ میرے آگے پیچھے پھرتی ہے۔ میری بیوی نے بتایا کہ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ میرے ہاتھ پونجتی، ہاتھ کو چومتی، اور بیٹیوں کی محبت بیٹیوں والے جانتے ہیں، جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس رحمت سے نوازا۔ اگر بیٹی اچھی نہ ہوتی، محمد رسول اللہ کی آل کبھی حضرت فاطمہ سے نہ چلتی۔ اگر اللہ کو بیٹی پسند نہ ہو، اللہ کبھی بھی اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دے۔ اگر اللہ کو بیٹی پسند نہ ہو، اللہ کبھی حضرت موسیٰ کی بیوی اور ان کی سالی کو پیدا نہ کرتا کہ جن کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ اگر اللہ بیٹی کو پسند نہ کرتا، فرعون کے محل میں آسیہ کو ایمان کی دولت نہ دیتا۔ اگر اللہ بیٹی کو پسند نہ کرتا، مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ کو پیدا نہ کرتا۔ اگر اللہ بیٹی کو پسند نہ کرتا، فاطمہ الزہرا کو لخت جگر رسول نہ بناتا۔ اگر اللہ بیٹی کو پسند نہ کرتا، کبھی 11 امہات مومنین ہمارے سامنے نہ آتی۔ اگر اللہ بیٹی کو پسند نہ کرتا، اللہ اس بیٹی کو ایک دن ماں بناتا ہے اور اس کے قدموں کے نیچے اللہ جنت کو کبھی نہ رکھتا۔ کہا یہ تیری بیٹی، مجھے بڑا پیار آیا۔ اور بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، سارے دن کی تھکاوٹیں آدمی کو اتر جاتی۔ میرے ہاتھوں کو چومتی، کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتی، کبھی ہاتھ صاف کرتی، کبھی روٹی لے کے آتی، کبھی کیا، بابا بابا۔ بچی ہے چھوٹی۔ کہا ابھی بڑا پیار آیا، شکر کیا بیٹی ہوگی۔ باہر نکلا، کیا دیکھا کہ لوگوں میں سے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ لوگ طنز کرنے لگ گئے۔ اللہ کے رسول، مجھے غصہ آیا، جس بازار سے گزرتا ہے اس کی بیٹی ہوئی ہے، اس کی بیٹی ہوئی۔ اللہ کے رسول، میں گھر آیا، بی بی کو کہا اس بیٹی کو تیار کرو۔ کہاں لے کے جانا ہے؟ میں نے سیر کروانی۔ ساتھ لیا، چلے گئے اور کھودنے کے اوزار ساتھ لے لیے۔ دور جنگل میں گڑھا کھودنا شروع ہوا۔ وہ بیٹی، اس نے کہا میرا باپ کام کر رہا ہے۔ بیٹی اس گڑھے میں سے مٹی باہر نکالنے لگ گئی۔ کہا اسے کیا پتا ہے یہ مٹی اس کی قبر بنے گی۔ مٹی نکالتی، آخر گڑھا کھول لیا، اس بیٹی کو اٹھایا، اس کو اس گڑھے میں ڈالا۔ بیٹی کہنے لگی بابا بابا، اللہ جس کو یہ رحمت میسر نہیں، اللہ اسے بیٹی جیسی رحمت سے نواز، اور ان بیٹیوں کے اللہ نصیب اچھے فرما۔ جن گھروں میں جائیں وہ ہمیشہ سکھی رہیں، ان گھروں میں ان کو کبھی تکلیف نہ ہو۔ میں نے اللہ کے رسول، وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی، میں نے گلہ دبایا، اس کو وہاں دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول، میرا یہ گناہ، رسول اللہ فرماتے ہیں اسلام کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اے صحابی تو نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، محمد تیرے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ایسا معاشرہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیے جاتے، اگر خامد مر جاتا پورے 1 سال تک اس کی بیوی کو الگ کمرے میں نہ نہا سکتی، نہ کپڑے پہن سکتی، نہ اچھی خوراک کھا سکتی، میل جمی ہوتی۔ سال کے بعد وہ باہر سے نکلتی اور اس سے جو بھی جانور لگتا اتنے جراثیم ہوتے کہ جانور مر جاتا۔ 1 سال کی عدت، پھر کسی اور سے شادی کر لیتے، حاجیوں کو لوٹ لیتے، حاجیوں کی لوٹ لیتے، حرم پاک کا کوئی احترام نہ کرتا۔ 4 مہینے حرمت والے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، جب چاہتے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ، جب چاہتے۔ رمضان کو رجب کر لیا، رجب کو رمضان کر لیا۔ بھائی بھائی کا دشمن، باپ فوت ہو جاتا تو اس کی اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے۔ یہ معاشرہ، اس معاشرے میں
اللہ کو ترس آ گیا. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد. بیٹا اسماعیل ساتھ. ربنا وبعث فیہم رسولا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعا مانگتے ہیں. ابھی وہاں آبادی نہیں ہے, وہاں سنسان ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور عیسیٰ ابن مریم ان کی بشارت ہے. مبشرم برسول یأتی بعد اسمہ احمد. میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام گرامی جناب احمد ہوگا. پیدائش سے پہلے والدہ کو خواب آتے ہیں, سچے خواب. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں ابراہیم کی دعا, عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی ماں کی خواب کا نتیجہ. پھر رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. شام کے محلات میں سناٹا چھا گیا. فارس ایران کی آگ بجھ گئی ہزاروں سال سے جلنے والی. اور اس رات میں رسول اللہ پیدا ہوئے. نہ آپ سے پہلا آپ کوئی جیسا, آپ جیسا کوئی, نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا ایسا آئے نہ ہماری بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. مزت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ. زمانے بیت گئے, ان جیسا پیدا نہ ہوا. آدم علیہ السلام اپنی امت کے بڑے, اپنی پوری کائنات کے بڑے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بڑے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, عاد کے بڑے ہود. إِلَىٰ صَالِحٍ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, مدین کے بڑے شعیب علیہ السلام. وَإِلَىٰ سمود اخاہم صالحا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہود بڑے قوم عاد کے, اور موسیٰ اپنی قوم کے بڑے, عیسیٰ اپنی قوم کے بڑے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, نوح اپنی قوم کے بڑے اور اپنے زمانے کے بڑے. جب محمد الرسول اللہ کی باری آئی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. آپ ایک زمانے کے بڑے نہیں ہیں, آپ ایک علاقے کے بڑے نہیں ہیں, آپ ایک قوم کے بڑے نہیں ہیں, آپ ایک دور کے بڑے نہیں ہیں, آپ ایک صوبے کے بڑے نہیں ہیں, آپ ایک ملک کے بڑے نہیں ہیں, آپ ایک علاقے کے بڑے نہیں ہیں. آپ کی نبوت عام نہیں ہے. جب میں نے آپ کو بھیج دیا جنوں کے لیے, انسانوں کے لیے, حیوانوں کے لیے, خشکی کے لیے, تری کے لیے, پرند کے لیے, چرند کے لیے, نہ آسمان پہ آپ جیسا کوئی, نہ زمین پہ آپ جیسا کوئی. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان رب العالمین. نعرہ تکبیر. آپ جیسا کوئی پیدا نہ ہوا. لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ غستاخ ہیں. کون سی غستاخی سنی ہے آپ نے؟ سارے مسلک کے لوگ بیٹھے, کوئی ایک غستاخی تو وہ ہے کہ ملتان شہر میں ایک ٹک ٹاکر کو 30,000 کے عوض لایا جاتا ہے اور حور بنا کے بازار میں سجایا جاتا ہے. غستاخی تو یہ ہے راولپنڈی کے راجہ بازار میں ایک طوائف کو لایا جاتا ہے, میک اپ کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے اور رسول کی محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے. وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام. میرے بھائی, حق بڑا کڑوا ہوتا ہے. بس عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا تو سہارا بھی کوئی نہیں, بڑے گناہگار. قیامت کا دن ہوگا, میرا رسول وہ ہے جو شاف محشر ہے.
लोगों ने कहा इसको पीर बना लो, इसके नाम का कड़ा पहन लो। माफ कीजिएगा, गुस्सा ना कीजिए, बात बड़ी तलख, किसी मसलक पे टच नहीं है, हरफ नहीं। लोगों ने कहा इसको बड़ा बना ले, किसी ने कहा मुल्तान वाले को, किसी ने कहा लाहौर वाले को, किसी ने कहा बगदाद वाले को, किसी ने कहा अजमेर वाले को, किसी ने कहा शकरगढ़ वाले को, किसी ने कहा पाकपतन वाले को, किसी ने कहा फलां को फलां को। हमने कहा इताअत के लायक सिर्फ एक है जिसका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप पैदा हुए, आपके आने से नबुव्वत बंद। अल्लाह ने कलीम बनाया मूसा अलैहिस्सलाम को। कितनी मर्तबा कलाम की हज़रत मूसा से? 2 मर्तबा। कोहे तूर पे, पहाड़ पे बुलाया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, कुरान में तज़किरा कर दिया। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा से 2 मर्तबा गुफ्तगू की। और जब मेरे रसूल की कलाम की बारी आई, अल्लाह ने कहा जमीन पे नहीं, वहां गुफ्तगू करूंगा जहां जमीन का फर्द तो क्या आसमान का कोई भी फर्द जा सकता। सिदरतुल मुंतहा से जाने लगे तो जिब्रील वापस आने लगे। जलते हैं जिस मुकाम पे जिब्रील के पर, वो है मेरे रसूल का मुकाम। क्या आपने कहा जिब्रील तू क्यों नहीं जाता? कहा मुझे इससे जाने की इजाजत नहीं है पैगंबर, आपका नाम आया है, ना आपसे पहले कोई यहां पहुंचा है ना आपके बाद कोई आएगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं वहां गया, अल्लाह ने मुझसे डायरेक्ट गुफ्तगू की है। मैं बात करता हूं, आप बात करते हैं। दुनिया का मुकर्रर मुहर्रर जनाब मुनाजिर खतीब वाइज मुखलिस सारे गुफ्तगू करते हैं। बड़े बड़े तेज़ तरार लोग बैठे हैं, उनके कलाम में असर होती है। लोग फूंक मार के क्या से क्या बना देते हैं, जिन्नात को साड़ देते हैं, उनको सवा बना देते हैं, आग लगा देते हैं, सब कुछ हो जाता है। मेरी करनी में, मेरी कलाम में बड़ा असर है, मेरे तावीज़ में बड़ा असर है। मैं गुफ्तगू करता हूँ तो आसमान रुक जाता है, परिंदे रुक जाते हैं। अल्लाह की कलाम में जो असर होगा कायनात की किसी कलाम में असर है। रसूल से अल्लाह ने कहा मैंने मूसा को कलीम बनाया, कोहे तूर पे बनाया। ऐ पैगंबर हमने तुझको कलीम बनाया तो अर्शे बरी पे बनाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, शान रब्बुल आलमीन। जनाब हनीफ रब्बानी साहब आ रहे हैं, मैंने कहा जी आपको बेदार कर दें। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में अमल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अभी तो मैंने शुरू किया है भाई, अभी मैंने तो आपका कोई पढ़ा ही नहीं कि आपके कितने अलकाब हैं और कितने नाम हैं। एक हदीस पढ़ देता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद। आना अहमद, मैं अहमद। अनल माही, मैं माही हूँ। अल्लज़ी यमहुल्लाहु बियल कुफ्रा, माही वो है जिसके साथ अल्लाह कुफर को मिटाता है। व अनल हाशिर, मैं हाशिर हूँ। अल्लज़ी युहशरुन नासु अला क़दमई, हाशिर वो है जिसके कदमों पे अल्लाह मखलूक को इकट्ठा करेगा। वानल आकिब, मैं आकिब हूँ। अल्लज़ी लैसा बअदहु नबियुन, आकिब वो है जिसके बाद कोई पैगंबर नबी रसूल ना हो। अब मोहम्मद कौन सा सीगा? बाबे तफील, इस्म मफूल, तारीफ किया हुआ। और रसूल ने सारी कायनात में रसूल की तारीफ हुई। अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए पैगंबर हमने आपके जिक्र को बुलंद तरीन कर दिया। किसी ने पूछा कितना बुलंद कर दिया? एक शहर में, एक मुल्क में, एक जगह में, एक सूबे में, ज़मीन पे, आसमान पे। अल्लाह ने कहा इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, ए पैगंबर जहाँ अल्लाह का जिक्र होगा वहाँ तेरा जिक्र भी होगा। अजान पढ़ते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तशहुद पढ़ते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
پھر نماز شروع کرتے ہو اللہ اکبر سے. اللہ نے کہا نماز کو اس وقت تک ختم نہ کروں گا جب تک کہ تجھ پہ درود پاک نہ پڑھا جائے گا. جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے میں بندے کی نماز قبول نہیں کروں. جہاں اللہ کا ذکر وہاں رسول کا, جہاں بھی ذکر آیا, زمین پہ اللہ کا ذکر, زمین پہ محمد کائنات کا ذکر, آسمان پہ اللہ کا ذکر, آسمان پہ محمد کریم کا ذکر, نماز میں اللہ کا ذکر, نماز میں محمد رسول اللہ کا ذکر, عبادت اللہ کے لیے طریقہ مصطفیٰ کا, نماز اللہ کے لیے طریقہ مصطفیٰ کا, زکوٰۃ اللہ کے لیے طریقہ مصطفیٰ کا, روزہ اللہ کے لیے طریقہ مصطفیٰ کا, حج اللہ کے لیے طریقہ مصطفیٰ کا, صدقہ زکوٰۃ خیرات اللہ کے لیے طریقہ محمد الرسول اللہ کا. حتیٰ کہ اللہ نے کہا جب تو پیدا ہو تیرے کان میں اذان دے دی جائے, اس وقت تک اذان مکمل نہ ہو جب تک تیرا ذکر نہ ہو. میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر آئے گا, بندہ مسلمان ہو جائے. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, حضرت علامہ ابوبکر امین صاحب. کیوں جی جاگ رہے ہیں سارے؟ ہاتھ کھڑے کریں ذرا جو سو رہے ہیں. ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں. اللہ تمام مجھے آپ کو جنت میں جمع فرمائے. آپ نے فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ, اور یہ نام کس نے رکھا تھا؟ دادا عبد المطلب نے رکھا تھا. فرمایا انا احمد, میں احمد ہوں. نام کس نے رکھا ہے؟ بی بی آمنہ نے رکھا, آپ کی والدہ محترمہ نے رکھا. میرے ساری ذریت اولاد, میری عزت, میری شہرت, میرا علم, میرا سب کچھ, میری ریاضت, میری عبادت, میرے وظائف, میرا سب کچھ حضرت محمد رسول اللہ کے پاؤں کی خاک نہیں, ان کے جانور کے پاؤں کے نیچے نکلنے والے کنکروں پہ قربان. جہاں آپ بیٹھے اس پہ قربان. اور اس سے بڑھ کے شان رسالت کیا ہوگی؟ اور اللہ نے کہا تم میرے رسول کا ذکر یہاں کرتے ہو, قیامت کا دن ہوگا میں تمہیں شفاعت محمد عطا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا انا احمد, میرا نام احمد ہے. اللہ اکبر. احمد کا معنی کیا ہے؟ اس میں تفضیل, سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اللہ کے رسول نے جگہ جگہ اللہ کی تعریف کی, سب سے زیادہ تعریف کی. جتنے نبی آئے, جتنے ولی آئے, جتنے شہید آئے, جتنے صلح آئے, جتنے اتقیاء آئے, جتنے عباد آئے, جتنے بندے آئے, جتنے فرشتے آئے, جتنے خاکی آئے, جتنے نوری آئے, جتنے ناری آئے, زمین کی مخلوقات, آسمان کی مخلوقات, ان میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے حضرت محمد رسول اللہ. اور ابھی تک معاملہ ختم نہیں ہوا. قیامت کا دن ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے. سورج 1 میل پہ, جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے, پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا, ختنہ نہیں ہوگا. سورج 1 میل پہ ہے. تصور کریں آج کروڑوں میل پہ ہے. جون جولائی کی گرمی میں ننگے فرش پہ نہیں چلتے کہ آپ کو اس کی شدت حدت گرمی محسوس ہوتی ہے. قیامت کا کیا حل ہوگا کہ 1 میل کے فاصلے پہ سورج ہوگا. لوگ اپنے گناہوں میں ڈوب رہے ہوں گے پسینے کی صورت میں. کم گناہگار ہے, ٹخنوں تک پسینہ اس سے زیادہ ہے, گھٹنوں تک ہے اس سے زیادہ ہے, کمر تک ہے اس سے زیادہ ہے, کندھوں تک ہے. کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اس وقت اگر کوئی سہارا ہے, شاف محشر ہے, سفارش کرنے والا ہے, تو وہ حضرت محمد رسول اللہ ہے. اور آپ نے بتایا سفارش کیسے کروں گا؟ فرمایا میں اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا, میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا, اور اتنی اللہ کی حمد بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد. وہاں بھی احمد, یہاں بھی احمد. فرمایا انا الماہی, میں ماہی ہوں, میرے ساتھ اللہ کفر کو مٹاتا ہے. اللہ اکبر. مکہ سے نکلے طائف میں, وہاں سے نکلے مدینہ میں, اور ایک دن آیا وہی طائف, وہی مکہ, وہی مدینہ, سارا رسول اللہ کی وجہ سے حرمین بن گیا. مکہ بھی پاک, مدینہ بھی پاک, طائف بھی پاک. اس کو کہتے ہیں انا الماہی, میں ہوں جس کے ساتھ اللہ کفر کو مٹاتا ہے. فرمایا انا الحاشر, میں حاشر ہوں. حاشر کون ہوتا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا, لوگ گھبرائے ہوئے. فرمایا میرے قدموں میں, میرے جھنڈے میں, میرے لباس کے, میرے علم کے نیچے لوگ جمع ہوں گے.
آدم جواب دے دیں گے، نوح جواب دے دیں گے، ابراہیم جواب دے دیں گے، موسیٰ جواب دے دیں گے، عیسیٰ جواب دے دیں گے، تمام انبیاء کے ہاتھ کھڑے ہیں، رب نفسی رب نفسی رب نفسی۔ اس وقت ایک سہارا ہوگا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ان کو حاشر کہا جاتا ہے، ان کے جھنڈے کے نیچے آگے لوگ کہیں گے آپ احمد بھی ہیں، آپ محمد بھی ہیں، آپ حاشر بھی ہیں۔ اور فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں جس کے بعد نبی کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں۔ قرآن کہتا خاتم النبیین، کوئی نبی نہیں۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں؟ سمن بکمن عمیون۔ 98% لوگوں کو پتہ نہیں ہے معاشرہ کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے۔ میرے حضور رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ نبیوں کی تعداد 1,24,000، رسولوں کی تعداد 313، بار 5 بڑے رسول، وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور جناب نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی ہوتا ہے جس کو اللہ وحی بھیجے لیکن اس کو تبلیغ کا حکم نہ ہو۔ نبی کا لفظی معنی ہوتا ہے اونچی چیز، چونکہ امت سے بڑا ہوتا ہے اس لیے نبی کہتے ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو تبلیغ کا حکم بھی ہو۔ موسیٰ رسول ہیں، ہارون رسول نہیں ہے۔ زکریا پیغمبر نبی ہیں، رسول نہیں ہے۔ جن کی شریعت ہو وہ رسول ہوتے ہیں۔ میرے رسول نبی بھی ہیں، میرے رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں۔ فرمایا قرآن کہتا ہے 5 نام آپ کے ہوئے۔ قرآن میں حضور کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ 4 مرتبہ نامی اسم گرامی محمد، اور 1 مرتبہ جناب نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ سورہ احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ محمد، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ سورہ الفتح، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ۔ اور سورہ الصف، نام اسم گرامی احمد، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ 1 مرتبہ احمد نام آیا ہے، 4 مرتبہ نام اسم گرامی محمد آیا ہے۔ سورہ احزاب، اللہ نے فرمایا، اللہ نے رسول کے القاب بھی بیان کیے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ اللہ نے شاہد بنایا، گواہی دینے والا، حاضر ہونے والا۔ اب کہاں موجود ہیں؟ ہماری مجلس میں ہیں؟ اگر یہاں ہیں تو ہم جیسوں کی اوقات کیا ہے محمد کے سامنے بیان کر سکیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر آپ ابھی موجود ہیں، کسی مولوی کی جرت کیا ہے خطبہ دے سکے؟ لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، عقائد کی اصلاح کرو۔ نہ کسی پہ تان ہے، نہ تشنیع ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہتا ہوں۔ رسول اللہ موجود ہو، منبر پہ کوئی اور چڑھ جائے، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔
रसूल मौजूद हो, नमाज कोई और करवा ले दिल मुतमईन नहीं होता। रसूल मौजूद हो, बैत किसी और की हो जाए दिल मुतमईन नहीं होता। क्यों? मेरा अकीदा है जमीन और आसमान में अल्लाह की जात के बाद अगर किसी का मुकाम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। शाहिद हैं, गवाही देंगे। दूसरा पारा, सयकूलुस सुफहा लियकून रसूल अलैकुम शहीदा। क़यामत का दिन होगा, पूछा जाएगा कौम नूह से तुम्हारे पास रसूल आया? कौम इब्राहिम से, कौम मूसा से, कौम ईसा से, कौम हूद से, कौम साले से कोई पैगंबर आया? नहीं जी। वहां उम्मत मुहम्मदिया होगी जो उनकी गवाही देगी कि नूह आए थे, मूसा आए थे, ईसा आए थे, खलीलुल्लाह आए थे, इब्राहिम आए थे, नजीहुल्लाह आए थे, ज़करिया आए थे, इसहाक आए थे, यूसुफ आए थे, याकूब आए थे। मैं और आप गवाही देंगे। अल्लाह पूछेगा तुम्हारी गवाही कौन देगा? तुमने तो गवाही दे दी। उस वक्त एक ही होगा शाहिदन, जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। वो कहेंगे हाँ अल्लाह मैं गवाह हूं कि मेरी उम्मत सच्ची है, ये रसूल उनकी कौमों की तरफ आए थे। वा मुबश्शिरन, खुशखबरी देने वाला। कितनी खुशखबरी! खुश हुए, एक मिंबर पे बैठे, ग़ज़वा तबूक, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, ज़ुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना। अशरा मुबशरा, नबी चाहे अब्दुल्ला बिन सलाम जन्नती, फुला जन्नती सहाबी। फरमाया मन रानी और मन रानी फकद हर्रम अल्लाहु अलैहि नार। जिसने मैं मोहम्मद को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिसने मेरे देखने वाले को देखा, उन दोनों पे अल्लाह ने दोज़ख की आग को हराम कर दिया। इसे कहते हैं मुबश्शिरन, खुशखबरी देने वाला। एक हदीस सुना दूं, ईमान आपका भी ताज़ा हो जाए, मेरा भी ताज़ा हो जाए। फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नह। फरमाया जिसने दिल के खुलूस के साथ कह दिया कि कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह, वो एक दिन आएगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसे कहते हैं मुबश्शिरन। अभी समझ नहीं आई, क़यामत का दिन होगा, एक बंदा बड़ा गुनाहगार, पहाड़ उसके गुनाह के, बड़ा गुनाहगार, लोग कहते हैं कि दोज़ख में जाएगा। अल्लाह का दरबार आएगा, अल्लाह कहेगा नहीं, फैसला रब रहमान का होगा, दुनिया की अदालत नहीं है, पाकिस्तान की अदालत नहीं है जहाँ वकील बिक जाएं, जज बिक जाएं, जहाँ कुरान झूठा उठा लिया जाए। और कैसा मुआशरा है कि 200 रुपए के पीछे, 400 रुपए के पीछे कस्में उठाने वाले, कुरान उठाने वाले। अल्लाह का दरबार ऐसा झूठा नहीं है, उसकी अदालत लाजवाब, बेमिसल, बेनजीर। क्यों जी? मैंने अदालत में केस जीता है। अदालत को पैसा लगा के अपने भाई को चूना लगाते हैं, अपने आप को उम्मत मुहम्मदिया में से समझते हैं। एक हदीस सुना दूं झूठी गवाही पे? क्यों जी? मेरे रसूल टेक लगाए हुए, फरमाया मिन अकबरिल कबाइर अल इशराक बिल्लाह। सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह के साथ शरीक करना। फरमाया शहादत ज़ूर, शहादत ज़ूर, शहादत ज़ूर। इतना फरमाया बार बार के हत्ता के टेक हटा के सीधे होके बैठ गए कि झूठी गवाही, झूठी गवाही, झूठी गवाही। याद रखिए शिरक के बाद सबसे बड़ा जुर्म क्या है? झूठी गवाही। कितने लोग, फरमाया जो झूठी गवाही उठाए या झूठा इल्जाम लगाए, फरमाया सजा के तौर पे उसे 80 कोड़े मारो, उसकी गवाही कबूल ना हो। कितने लोगों ने हाथों पे कब्जे किए झूठी गवाहियां देके, देखा कोई फारग हाथा पड़ा उस पे कब्जा कर लिया।
یتیموں کے حق کھانے والے، قسمیں اٹھا کے پنچایتوں میں مال پہنچانے والے تاکہ ان کے حق میں فیصلے ہوں، عدالتوں کو خریدنے والے، تھانہ کچہری میں تعلقات بڑھانے والے، یاد رکھیے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا دو بڑے جرم ہیں۔ اللہ کے دربار میں جائے گا، بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، گناہوں کے انبار ہیں، یہ کیسے بخشا جائے گا؟ اللہ کہے گا ایسے نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال کو ذرا ٹٹولو، دیکھو سارے نامہ اعمال میں سے ایک پرچی نکلے گی، اس پرچی کو بطاقہ، اس پرچی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اس ایک پرچی کا بوجھ ان گناہوں سے زیادہ ہو جائے گا، بندہ بخش ہو جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس پرچی پہ کیا لکھا ہے؟ آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اسے کہتے ہیں مبشرن، خوشخبری دینے والا۔ جائیے اپنے عقائد کو صاف کیجئے، مجھ سے وعدہ کیجئے ہاتھ اٹھا کے کہ آج کے بعد اللہ سے شرک نہیں کریں گے۔ بیٹی چاہیے، بیٹا چاہیے، رزق چاہیے، جائیداد چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، اور وہ بندہ کیسا ہے جس کے سامنے اس کے مولا کا نام آئے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ غیروں کے در پہ جا کے ذلیل رسوا ہونے والے، تعویذوں پہ یقین رکھنے والے، کڑے پہننے والے، ہاتھوں میں کسی اور کی لگام تھامنے والے، کبھی ایک وقت ایسا آئے تو وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں آئے اور 2 رکعت نماز میں سوائے اللہ کے کسی کا خیال نہ ہو، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا اللہ کے سامنے پھیلا، اللہ کہتا ہے انہی ہاتھوں کے گرنے سے پہلے میں تیری دعا کو قبول کروں۔ مجھے شرم آتی ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ عقائد کو درست کیجئے، رسول نے فرمایا جو دل کے خلوص سے مان لے کہ میرا مولا اللہ، نظر و نیاز اسی کے لیے، سجدہ اسی کے لیے، زکوٰۃ اسی کے لیے، عبادت اسی کے لیے، صدقہ اسی کے لیے، خیرات اسی کے لیے، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، جھکنا اسی کے لیے، قیام اسی کے لیے، سب کچھ تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ نماز بھی اسی کی، قربانی بھی اسی کی، جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے خوف بھی اسی کا، روزہ رکھتے ہوئے گرمی کا موسم ہو، سیرت کی تقریر سننے والوں، جو بندہ سیرت النبی بیان کرتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے اس کی سیرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیاس لگی، گلا خشک، ذمہ آدمی ہے، کام کرتے ہوئے روزہ رکھا، ٹیوب ویل چل رہا، پانی ٹھنڈا ہے، گرمی کا روزہ ہے، پانی اپنے ہاتھوں پہ ڈالا، اپنے منہ کے قریب کیا، ادھر سے آواز آئی، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو اپنے منہ سے پانی کو نیچے کرے گا، ابھی یہاں تک پہنچے گا نہیں کہ اللہ کو پہلے علم ہو جائے گا۔ عقیدہ بنائیے، جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، میرے رسول نے کہا وہ جنتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سجدے کے روا صرف وہ ہے اللہ کی کسی صفت کو کسی غیر کو نہ دیا جائے۔ لوگ کیا کہتے ہیں جی بزرگوں کی توہین ہے، میرے اللہ کی توہین کا کوئی فائدہ نہیں، توہین کا کوئی خیال نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک ماں اور باپ، میں ان کا مثلاً بیٹا ہوں، میں اپنے ماں اور باپ کو کہہ دوں کہ کوئی تیسرا بھی شریک، تو میرے ماں باپ مجھے معاف نہ کریں کہ تو نے تو ہمیں کہہ دیا کہ میں حرام کی اولاد ہوں،
پیدا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، زبان اگر چاہے میری ابھی روک لے، آنکھیں چاہے ابھی چھین لے، دماغ چاہے ابھی معاف کر دے، دل چاہے ابھی روک لے، ہاتھ چاہے ابھی وہاں ٹنڈے ہو جائیں، پاؤں چاہے تو توڑ دے، سفر کرنے کے قابل نہ رہوں، سب کچھ وہ عطا کرے، دلوں کی دھڑکنیں وہ، خون کی وریدیں شریانیں وہ دے، اور جب پکارنے کی باری آئے کسی اور کو داتا غوث آدم کہہ دیا جائے، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ وہ تقریر کوئی تقریر نہیں جی، بڑی محبت سے تقریر کی ہے، اور تقریر تو وہ ہے جو دلوں کو ہلا دے، کلیجوں پہ ہاتھ ڈل جائے۔ مکے سے کیوں رسول اللہ کو نکالا مجھے بتائیے، کیا دشمنی تھی؟ سیرت کی تقریریں سننے والوں، اگر توحید نہ ہو تو رسول اللہ کی رسالت کا کیا فائدہ؟ مکہ چھوڑا اللہ کے لیے، اور جب آخری نظر پڑی میرے رسول کی، خانہ کعبہ کی، ان سے پوچھئے جنہوں نے ہجرتیں کی، علاقوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، کہ جب اپنے علاقے کو جہاں پیدا ہوئے، جہاں کھیلتے رہیے، جہاں پلتے رہے، اس کو جب چھوڑنا ہو تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ آخری مرتبہ رات کا لمحہ ہے، رسول اللہ نکلے گھر سے، احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، احد نہیں، احد مدینے، پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، خانہ کعبہ کو دیکھا، اے کعبۃ اللہ، تجھے چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، تو اس بات پہ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ اسے کعبے کی زیارت نصیب فرمائے۔ جنہوں نے حج کیا ہے، جنہوں نے عمرہ یا حج کیا ہے یا سعودیہ میں کام کیا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب خانہ کعبہ کو پہلی یا آخری مرتبہ دیکھتے ہیں؟ کیوں جی؟ رسول اللہ کی وہی کیفیت سمجھیے کہ سمجھا کہ آخری مرتبہ دیکھ رہا ہوں، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جرم کیا ہے؟ مار کھا کے آتے، بیوی خدیجہ صاف کرتی، بیٹی فاطمہ نبی کے چہرے کو صاف کرتی، احد میں مار کھائی، چہرہ زخمی کروایا، دان شہید کروایا، گلی میں سے گزرتے لوگ کانٹے پھینکتے، پتھر مارتے، طائف میں گئے لوگوں نے پتھر برسائے، خون نبی کا مقدس مطہر خون آپ کے جسم سے نکلتا ہے، جوچوں میں چپک جاتا ہے۔ کیا جرم ہے؟ دو بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی کس لیے؟ اور جس کی بیٹی کو طلاق ہو اس سے پوچھئے ایک بیٹی کو بھی۔ کتنے ایسے افراد ہیں جن کی بہنوں کو طلاق ہوتی ہے یا بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ دو بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، کیا جرم؟ آپ پہ حملے ہوئے کیوں؟ اللہ کی توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ، اسے کہتے ہیں مبشر۔ کلمہ پڑھیں، اپنی برادری کو نہ دیکھیں، مسلکوں کو نہ دیکھیں، میں حنفی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں۔ چھوڑیں ان نسبتوں کو، نسبت محمدی اختیار کیجئے، نسبت قرآن اختیار کیجئے، نسبت حدیث اور سنت اختیار کیجئے۔ کہ میرا مولوی کیا کہے گا؟ تیرے مولوی نے تیری قبر میں جانا ہے؟ میری برادری کیا کہے گی اگر میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا؟ لا الہ کہنا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ بلال حبشی سے پوچھئے عمل کیسا ہوتا ہے؟ اور جس کی توحید اللہ کو پسند آ جائے، بلال کو لٹاتے تھے نا، پتھر اوپر رکھتے تھے نا، برداشت کیا، زبان سے کیا لفظ نکلتا سب بول کے بتائیے۔ احد احد اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا ہے بلال تو نے تو ابھی امیہ کے مار کے بعد کہا ہے احد، میں اس کو وہی بنا کے ایک سورت نازل کروں گا جس کی پہلی آیت میں ہی میں کہوں گا قل هو اللہ احد۔ یہ ہے سیرت اللہ کے رسول کی جسے ہم نے سمجھا ہی نہیں، وما قدر اللہ حق قدر۔ پھر اللہ نے فرمایا نذیرہ، پیغمبر تیرا ایک لقب نذیر بھی ہے۔
نذیر، ڈرانے والا. فرمایا دنیا کے جس مقام پہ میرا نام پہنچا اس بندے نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا. اسے کہتے ہیں نذیر. اور اب آئی ہے بات وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. داعی إِلَى اللَّهِ معنی سمجھے نہیں داعی کا کیا معنی ہے. بڑی تقریریں سنی، بڑی تحریریں دیکھیں، بڑی جناب بات سنے، اور داعی کا معنی کبھی نہ پوچھا نہ. بھئی حضرت صاحب اپنے داعین پڑھا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ داعی وہ ہوتا ہے جو مکے سے چلتا ہے مدینہ پہنچتا ہے، اس سے پہلے طائف سے مار کھاتا ہے، غزوہ بدر لڑتا ہے، غزوہ احد لڑتا ہے، غزوہ خندق لڑتا ہے، صلح حدیبیہ کرتا ہے، فتح مکہ کرتا ہے، غزوہ تبوک کرتا ہے، غزوہ بنو نذیر کرتا ہے، غزوہ بنو قریظہ کرتا ہے، غزوہ بنو ثقیف کرتا ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے داعی اللہ. خط لکھتے من محمد رسول اللہ الى کیسرا الى کسرا الى نجاشی وَإِلَى الروم. جب بھی کہا من محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ، اسے کہتے ہیں داعی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. روشن چراغ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کا نور ہے، میرا عقیدہ ہے، لیکن اللہ کی ذات میں سے نہیں ہے. نور فرشتہ جبریل بھی ہے. مشترکہ بات کہہ دیتا ہوں، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی کتاب مبین اور نور سے ایک ہی معنی ہے. کیوں جی حضرت صاحب؟ لیکن ان کی تسلی کے لیے آپ نور ہیں، نور ہدایت، مجسم نور نہیں. اگر مجسم نور ہوتے فاطمہ بھی نور، حسن بھی نور، حسین بھی نور، چچا ابو طالب بھی نور، عبد المطلب بھی نور، اور تو اور تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب بھی نور. اللہ قرآن میں کہتا ہے لم یلد ولم یولد. نہ اللہ کا وجود پیدا ہوا نہ اس سے کوئی وجود نکلا. نور ہیں. آپ دعا کرتے، آپ بھی دعا پڑھا کریں. اللہم جعلنی نورا، اللہم جعلنی نورا وجعل لی نورا ومخی نورا وسمعی نورا وبصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا وفی لسانی نورا وفی شعری نورا وبشری نورا وشعری نورا وزدنی نورا. رسول اللہ دعا کرتے اے اللہ میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، نیچے نور، سامنے نور، پیچھے نور، میری زبان نور، میرے بال نور، میرا چمڑا نور. اللہ سے مانگتے ہیں اللہ مجھے نور بنا دے، لیکن اللہ کے نور میں سے نہیں. کتنا عقیدہ خراب کر دیا، اللہ کے نور میں سے نہیں. یاد رکھیے شرک وہ بیماری ہے جو انسان کو تباہ کر ڈالتی ہے. نور و کتاب منیر. اللہ کا مالک بھی نور ہے لیکن لا مثل لہو لیس کمثلہ شیء. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی متقی، نہ کوئی پرہیزگار، نہ کوئی وظائف کرنے والا، نہ کوئی پیر، نہ مرشد، نہ راہبر، نہ راہنما، نہ قائد، نہ لیڈر، کوئی بھی اللہ جیسا. فرشتے بھی نور. اب جبریل کا نور اللہ کے نور میں سے نکلا ہے بلا نہیں. اسی طرح نبی نور ہدایت ہیں، نور مجسم نہیں ہے میرے بھائی.
اللہ نے کہا هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ سورہ الجمعہ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے ہم نے رسول بھیجا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جابر کہتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ کہا میں چاندنی رات میں بیٹھا ہوا، یہ سراجم منیر کیا ہے؟ تیرے چہرے سے آسمان کا سورج اور چاند روشنی لیتے، تیرے سامنے اللہ تیرے سر پہ بادلوں کا سایہ کر دے، جہاں سے گزرتے درخت سلام کرتے، سراجم منیرہ. پتھر کلمہ پڑھتے، ہاتھوں میں کنکریاں، سراجم منیرہ. صلح حدیبیہ کے موقع پہ پانی ختم ہو گیا، رسول نے فرمایا کتنا پانی ہے؟ پانی لایا گیا، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا، صحابہ کہتے ہیں آپ کی انگلیوں میں سے ایسے پانی نکلا جیسے چشموں میں سے پانی نکلتا ہے. یہ ہے سراجم منیرہ. اور پھر جابر کہتے ہیں میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا، بڑا روشن ہے، بڑا چمکدار ہے، بڑا پر نور ہے. کہا ابھی یہ سوچا اس سے خوبصورت کیا ہوگا؟ کہا ابھی یہ سوچ رہا کہ مسجد نبوی کے کچے صحن پہ بیٹھے محمد کائنات کے چہرے پہ نظر پڑ گئی، سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے. آخر میں فیصلہ کیا کیا کہ میرے محمد کا چہرہ چاند سے بھی خوبصورت. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ولی کامل حافظ ابو بکر امین صاحب. ولی کامل تو اللہ کو پتہ ہے. واللہ ولی کل مومن، اللہ ہر مومن کا ولی. آپ سارے جو مومن نظر ہاتھ اٹھائیں، جو مومن ایمان والے ہیں، اللہ ہر ایک کا ولی، ہر ایک کا اللہ رہبر ہے. اللہ اکبر. سراجم منیرہ، کتنا روشن ہے. انس فرماتے ہیں جس دن رسول اللہ مدینے میں تشریف لائے، مکہ چھوڑ کے مدینہ روشن ہو گیا. فرمایا جس دن آپ کو ہم نے مٹی کے سپرد کیا، فوت آپ کو دفن کیا، فرمایا مدینے میں اندھیرا چھا گیا جیسے کالی گٹا چھا گئی. ایک صحابی مکے سے چلتا ہے، بعد کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف، بعد کہتے ہیں ابو سلمہ. وہاں سے چلے، بیوی ساتھ، بچہ ساتھ، مال ساتھ، تاجر آدمی. سسرال والے آگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہجرت کر کے. کس کے پاس؟ میں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہماری بیٹی چھوڑ کے جاؤ. بیوی چھین لی دل پہ. پھر آئے اپنے ددیال بڑے، جس کو آپ میکا کہتے ہیں، یہ ہمارا بیٹا، ہمیں دے کے جاؤ، ہمارا پوتا ہے، ہمارا بھتیجا ہے. کہا لخت جگر چھین لیا. اور بیٹوں کی محبت وہی جانتا ہے جس کو اللہ نے نہیں دیا. شادی کے بعد 10 سال اولاد نہیں ہوتی، روتے ہیں. بیٹے کی محبت، یا اس کو علم ہے کہ بیٹا کیا ہوتا ہے، یا پھر اللہ نے دے دیا ہو اور اس کے بعد لے لیا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہو. کتنے ہیں جنہوں نے اپنے کتنے بیٹوں کو دفنایا. اس کو دفناتے ہوئے باپ کے کندھے جھک جاتے ہیں. میں نے ایک چرری جوان کو دیکھا ڈج کوٹ کا، آپس میں تلک کلامی ہوئی، دوستوں نے بلایا، چوک میں گولی مار دی. وہ جوان ننھی عمر کا، اور اس کا باپ چوڑی چھاتی والا. آج دیکھتے ہیں کہ اس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں. کیا جی اللہ نے بیٹا دیا تھا، بیٹا لے لیا، اس کی رضا ہے. اللہ اکبر. کہا بیٹا چھین لیا، مال بھی چھین لیا، سواری بھی. بھوکا پیاسا مدینہ طیبہ میں پہنچا. کہا مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ کا دیدار ہوا. کل مصیبت بعدک جلل. اے پیغمبر، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اللہ کے رسول آپ کے چہرے کو دیکھا تو ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے. میں دین بچا کے آیا ہوں، سب کچھ گوا کے آ گیا ہوں. فرمایا اگر دین بچا کے آ گئے تو کچھ بھی گوا کے نہیں آئے، سب کچھ عطا کرے گا. اور سراجم منیرہ ہے. وضو کرتے
اس چہرے سے پانی گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے، کوئی اپنے چہرے پہ ملتا، کوئی جسم پہ ملتا کہ یہ شفا کا باعث ہے، آپ کے تھوک کو زمین پہ نہ گرنے دیتے۔ اللہ اکبر، آپ کے پسینے کو آپ ایک جگہ جا کے سوتے تھے، ام سلیم کہتی ہیں میرے گھر میں آ کے سوتے تھے، دوپہر کے وقت میں نے چمڑے کی چادر نیچے ڈال دی جسے آپ کہتے ہیں قبر کہتے ہیں، اسی پہ رسول اللہ سوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جب آپ کے پسینہ دیکھا میں اسے شیشی میں محفوظ کرنے لگ گئی، اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی۔ ام سلیم کیا بات ہے، کیا کر رہی ہو؟ آقا آپ کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا اچھا ہے، جس خوشبو میں ڈالتے ہیں اس کو اور خوشبو والا بنا دیتے، اتنے پاکیزہ سراجم منیرہ۔ اور یہاں آخر میں کہہ دوں، خاتم النبیین بھی رسول اللہ کا لقب، کوئی آپ کے بعد خاتم النبیین، نبیوں کا خاتم، خاتم کے دو معنی، میں نحو صرف کا استاد ہوں، خاتم کے دو سیغے استعمال ہوتے ہیں، نمبر ایک خاتم اسم فاعل ہے، نمبر دو اسم آلہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والا، آپ چلے گئے ہیں آپ کے بعد جبریل کسی پہ، آپ نبیوں کی مہر بھی ہیں۔ لوگ بڑے اٹھے، نبوت کے دعوے کر دیے، ہندوستان میں سے ایک اٹھا، اس نے کہا 1890 میں کہا میں مسیح موعود ہوں، 1896 میں کہا، پہلے کہا میں مہدی ہوں 1890 میں، 1896 میں کہا میں مسیح موعود ہوں۔ مسیح موعود کہتے ہیں وہ مسیح جس نے آنا ہے، جس کا وعدہ ہے، اور پھر اس کے بعد 1900 کے بعد کہتا ہے میں نبی ہوں، اس نبی کے تحت نبی ہوں۔ خاتم النبیین نبی ہیں، آپ ہی ہیں۔ آج بھی قادیانیوں مرزائیوں سے پوچھئے کہ خاتم النبیین کون ہے، وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے کہا جاتا ہے پھر تمہارا نبی کہاں سے آیا؟ وہ آگے سے کہتے ہیں ہمارا نبی آپ کی چھتری کے نیچے نبی ہے، علیحدہ نبی نہیں ہے۔ جو مکے اور مدینے کے نبی تھے اب نئے سرے سے آ گئے۔ ہم خاتم النبیین کے قائل، اور میں مسلمانوں سے کہتا ہوں ہم مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے ایک نبی کو مانا، آپ کے بعد کافر ہو گئے۔ نبی کون ہوتا ہے یا رسول؟ اس کے اور امتیوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ امتی غلطی کرتے ہیں اور نبی غلطی، اگر غلطی کرنے لگے اللہ فرشتوں کے ذریعے وحی کے ذریعے اصلاح کر دیتے۔ نبی کا مطلب نعوذ باللہ کیا جبریل مرزا غلام احمد پہ نازل ہوا؟ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے حکم کو مانا جائے۔ اور مجھے معاف کر دینا مسلمانوں، ہم نے بھی خفیہ نبی بنائے ہوئے۔ کون سے؟ جن کے نام کی بیعت کرتے ہیں، بات انہی کی مانتے، میں جی بیعت ہوں، وجہ دنیا کا کون سا شخص ہے جس کی بات کو حتمی قرار دیا جا سکے؟ صرف ایک ہی ہے جن کا نام گرامی، اسم گرامی محمد رسول اللہ۔ جب ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بغیر دلیل کے اس شخص کی بات کو مانا جائے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کی تقلید اور بیعت جائز خاتم النبیین ہے اس دنیا میں بھی آخرت۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے خواب میں ایک بلڈنگ دکھائی گئی، عمارت، فرمایا اس میں ایک اینٹ کم، بڑی خوبصورت، لوگ آتے دیدار کرتے، بڑی خوبصورت، لیکن یار ایک کمی ہے، کیا ہے کہ اس میں ایک اینٹ کم ہے۔ فرمایا یہ دراصل یہ عمارت جو ہے یہ نبوت کی عمارت ہے جس کی وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آنے سے نبوت کا دروازہ بند، نہ کسی کی پیری، نہ مرشدی، نہ رہنمائی، بیعت صرف محمد الرسول اللہ کی اور کسی کی نہیں ہے۔ ان کے نام پہ تو جیتے
اور لوگ قربانیاں دیتے ہیں جی ختم نبوت کے نام پہ. کتنے لوگ قربان ہوتے ہیں ختم نبوت. کیوں جی؟ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں ختم نبوت کے نام پہ جان قربان کر دیتے ہیں. ختم نبوت 1953 میں 1974 میں ختم نبوت تحریک چلتی ہے جی, جانے قربان کہہ دیں. لیکن کبھی سوچا ہے ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی ہے اپنے سارے مسلکوں کو توڑ کے محمدی بن جانا, نسبت محمدی میں بن جانا. آپ مجھ سے وعدہ کریں جس فرقے سے بھی ہیں, اہل حدیث ہوں تب بھی, دیوبندی ہوں تب بھی, شیعہ ہوں تب بھی, بریلی ہوں تب بھی, کہ آج کے بعد اپنے نام کے ساتھ کسی فرقے کا نام نہیں لگانا ہے, میں نے اپنے نام کے ساتھ محمدی لکھنا. کوئی مجھ سے پوچھے میں کون ہوں مسلمان, کوئی پوچھے کون ہوں مومن, کوئی پوچھے کون ہوں محمدی. ختم نبوت کا نام استعمال کرنا آسان ہے, لیکن کردار صدیق ضروری ہے. کردار صدیق کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کی ختم نبوت یہ ہے کہ ان کے بعد کسی کی اطاعت نہ کی جائے, کسی کی تقلید. معاشرے بڑے بڑے نمازیں پڑھتے ہیں, ماتھے پہ محراب کا نشان پڑ گیا, تہجد گزار ہے, حج پہ حج کرتا ہے, عمرے پہ عمرہ کرتا ہے, قربانیاں بھی کرتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. اور حالت کیا ہے کہ حدیث آتی ہے, قرآن آتا ہے, قرآن ذرا پکڑائی, قرآن دیں ذرا. قرآن کے حامی بھی ہیں, حاملے قرآن بھی ہیں, اٹھاتے بھی ہیں. اس میں پڑھتے ہیں خاتم النبیین, اس کی آیات پڑھتے ہیں. اس کے مقابلے میں کسی پیر و مرشد, کسی امام, کسی مفتی, کسی راہبر, کسی مولوی, کسی خطیب, کسی واعظ اور کسی مناظر کی بات آتی ہے, اس قرآن کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں جی ہم تو مقلد ہیں, ہم ایک امام کی بات مانیں گے. کیا ختم نبوت یہ ہے؟ میرے بھائی, اللہ کے رسول جیسا کائنات میں ایک اور بھی بات کہہ دیتا ہوں. چہرے دیکھیں ذرا, کن کے چہرے محمد رسول اللہ سے ملتے ہیں. میں وعدہ لینے لگا ہوں ذرا سب سے, کون ہے جو اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے؟ جس کی ذات سے پیار ہو اس کی بات سے. ایک نوجوان چاہیے صرف, یا وہ بزرگ کے 60 سال کی عمر ہے اور اس سنت سے محروم. قیامت کا دن ہوگا, اگر محمد نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور کس کے پاس جائیں؟ کہتے ہیں ابھی میں جوان ہوں, تیری جوانی کا کیا بھروسہ ہے, کل قبر میں بھی ہو سکتی ہے جوانی. مجھے نہیں پتا میں نے یہاں سے اٹھ کے جانا ہے, آپ نے یہاں سے اٹھ کے جانا ہے کہ نہیں. اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے. آج وعدہ کریں اللہ سے بھی, ایک نوجوان پورے مجمع میں جس کی داڑھی نہ ہو ابھی تک, وہ وعدہ کرے محمد سے پیار کرنے والا, اطاعت رسول پہ مرنے والا, ختم نبوت پہ یقین کرنے والا, کہ آج کے بعد اپنی داڑھی کو کسی کے ہاتھ میں دے کے اس کے منڈواؤں گا نہیں. بڑی عمر گزر گئی ہے, رسول اللہ کی معصیت اور مخالفت کرتے ہوئے آج وعدہ کرتا ہوں کہ اس ہاتھ, اس داڑھی کو, اس چہرے پہ اگنے والی چیز کو اللہ اکبر کبھی غیر کے حوالے نہ کروں, کسی نالی میں نہ پھینکوں. کیوں جی؟ پیار ہے تو وعدہ کیوں نہیں؟ بڑا مشکل ہے, عمل کرنا بڑا مشکل ہے, کہنا بڑا آسان. ہاتھ نہیں اٹھیں گے, وجہ یہ ہے کہ دلوں میں جو بت ہیں. کیوں جی؟ کلیجوں پہ ہاتھ پڑتا ہے ایسی تقریر سن کے, میٹھی میٹھی باتیں, حوریں. کیوں جی؟ حوروں کی باتیں سن کے سبحان اللہ کہنا بڑا آسان ہے, حوروں کو آسان کرنا بڑا مشکل ہے. اگر قیامت کے دن رسول اللہ کے پاس گیا, جی سفارش کر دیں, آپ نے کہا جی سفارش تو کون ہے, تو آگے سے کیا کہیں گے؟ میں تیرا امتی ہوں. آپ نے کہا, فرمائیں گے کہ میرے تو چہرے جیسا تیرا چہرہ نہیں ہے. فارس سے 2 قاصد آئے تھے, کسرا نے بھیجے تھے, ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں, داڑھی نہیں تھی. رسول اللہ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا. اے میرے مسلمان بھائی, تو مسلمان بھی ہے, کلمہ گو بھی ہے, خاتم النبیین میں رسول اللہ کو مانتا ہے, شاہد مبشر نذیر داعین اللہ سراجم منیران, رسول بھی مانتا ہے, نبی بھی مانتا ہے, اپنا فقیہ امت, اپنا نبی بھی سب کچھ مانتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے عمل کرنے کی, کہتا میری خوبصورتی میں فرق آتا ہے. خوبصورتی کیا ہے؟ 10 سال 20 40 سال, اس کے بعد ایک دن آئے گا, یہ جو ماس ہے, یہ جو چہرہ ہے, یہ بگڑ جائے گا, یہاں ملپ پڑ جائیں گے, اللہ اکبر, یہ تو بدل جائے گا. خوبصورتی کہاں چلی جائے گی؟ بڑی عمر ہو جائے گی, دانت منہ میں نہ رہیں گے.
اور ایسا منہ ہو جائے گا کہ دیکھنے کے قابل نہ ہوگا۔ وقت کے زمانوں نے جن حوروں کے پیچھے دیکھا ہے لوگوں کو بھاگتے ہوئے، ان کو حورے نہیں، ان کو حورے ملتے ہیں، حورے نہیں حورے ملتے ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ان چہروں پہ داڑھی کو سجایا ہو، قیامت کا دن ہوگا ان کو آگ نہیں چھوئے گی، رسول اللہ کی سفارش میں جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ختم نبوت اور سیرت النبی کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بڑی گرمی ہوگی، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت کوئی لا ظل الا ظلہ، اللہ کی رحمت یا عرش کا سایہ ہوگا۔ فرمایا اس سائے میں جو آ جائے گا اسے آگ نہ چھوئے گی۔ وہ سایہ کس کو اللہ دے گا؟ حدیث میں آتا ہے 7 بندوں کو اللہ سایہ نصیب کرے گا، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کے لیے گزارتا ہے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتا کہ دوست کیا کہیں گے کہ مولوی بن گیا ہے، ملوٹا بن گیا ہے، نمازی بن گیا ہے، کل تک تیرا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، اس پہ بال آ گئے ہیں، تجھے رشتہ کون دے گا؟ اور رشتوں کا انتظام کرنا ہو، کہاں سے بلال حبشی؟ خانہ کعبہ کی فتح ہوتی ہے، فتح مکہ، آپ کس کو منتخب کرتے ہیں؟ آپ اس کو منتخب کرتے ہیں چہرہ کالا ہے، جسم کالا ہے اور چادر صرف ایک ہی ہے۔ اگر یہاں سے ڈھانپتے ہیں کندھے ننگے ہو جاتے ہیں، یہاں سے ڈھانپتے ہیں قدم ننگے ہو جاتے ہیں۔ کہا بلال خانہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان کہہ دے، کیوں تو میرا متبع ہے، میری سنت کو ماننے والا ہے۔ یاد رکھیے اسی طرح جو اپنے چہرے ہیں ان کو اللہ کے رسول کی محبت میں سجائیں، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزاریں، کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ کی سفارش بھی نصیب ہوگی، شفاعت بھی نصیب۔ کیوں جی کوئی ہے جو وعدہ کرتا ہے؟ آپ تو طالب علم، آپ نے تو کرنا ہی، ہم نے تو دیکھنا معاشرے میں سے۔ اب تو کوئی استادوں سے ڈرتا ہے، کوئی ہم سے شرم کر جاتا ہے، کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ اور ڈرنے کی بات کیا ہے یار؟ اللہ کے رسول، ہاں داڑھی رکھنے میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کر دی، انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اب پھر پوچھتا ہوں آخری مرتبہ، چلو کوئی اللہ کے رسول سے جس کو پیارا ہاتھ کھڑا کرے، سب نے ہاتھ کھڑے کرنے۔ پیار بڑا ہے، تیری صورت جیسی صورت نہیں بنانی۔ کیوں جاتے ہوئے کئیوں کو بیویوں کا ڈر ہے، کئی منگیتروں کو اپنی منگیتر کا ڈر ہے، کہیں پوچھے گی تیری تصویر تو اور دیکھی تھی، یہ بابا کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ جی گھونگھٹ اٹھائیں گے تو کیا کہے گی بیوی؟ اللہ اکبر، اللہ راضی ہو جائے گا۔ میرے رسول کی حدیث سنیے، فرمایا جس نے اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کیا، اللہ ایک دن آتا ہے لوگوں کو اس پہ راضی کر دیتا ہے، لوگوں کو اس پہ راضی کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لے آئے ہیں آخر میں اس مسجد کے لیے، اور جناب شاعر اسلام صاحب انہوں نے تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب۔ یہ شاعر اسلام امجد علی امجد صاحب اس علاقے میں کوئی دین کا مرکز نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسجد بھی نہیں، ایک بندہ بھی نہیں، خود داڑھی مونڈ تھے یہ شاعر صاحب۔ اللہ سے پیار ہوا، خواہش ہوئی، لوگوں نے تعاون کیا، یہ مسجد بنا دی، اللہ نے ان کو بھی آباد کر دیا جنہوں نے یہ مسجد بنائی۔ پھر وہاں ضلع ٹیکس پہ ایک مدرسہ قائم کر لیا، اور میں آج اس مجمع میں نہ ان کی تعریف ہے کہ ان کے سامنے ہوں۔ مولانا حنیف ربانی صاحب ہماری جماعت کے جید عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنا ذاتی گھر وہ اس مدرسے کے لیے بیچ دیا، ذاتی گھر۔ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، اس نے ہمت نہیں ہاری، پورے علاقے میں گھوم گھوم کے ہر طرف جا کے اپنی بشری تقاضوں کے خامیوں کے باوجود
لوگوں کو دعوت دی، بہت سے لوگ ہدایت پہ آ گئے، یہ مسجد کو اللہ نے آباد کر دیا، مدرسے کو آباد کر دیا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ چلتی کس سے ہیں؟ تعاون سے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اپنے مالوں کو ہم کرتے ہیں اپنے مکانوں پہ بھی خرچ، اس مسجد کے لیے، اس مدرسے کے لیے۔ بہت سا قرض ہے۔ آج ہی ایک رکشے کا انہوں نے سودا کیا ہے، کس لیے جی؟ استانیاں رکھی ہوئی ہیں یا بچیاں ہیں، ان کو اٹھا کے وہاں لے کے آنا ہے پڑھانے کے لیے، نیکی کا کام ہے۔ 35,000 روپے اس کا خرچ ہے، ان کا بیانہ ہو چکا ہے، کل پیسے دینے ہیں۔ آپ اتنے احباب جمع ہیں، آپ کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ صاحب کو بلا لیا، ہمیں دعوت دے دی، ہم آ گئے، ہم نے سنایا اور آپ نے سنا، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اس مسجد کے لیے، اس مدرسے کے لیے اپنی طرف سے کون ہے؟ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ تعاون کرے۔ اپنی طرف سے جو حصہ میرے آئے گا وہ میں جمع کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اپنے لیے یہ حصہ ڈالا ہے جی میں نے، اور ان کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ کون ہے اس مجمع میں جو اللہ کی اس مسجد کو، مدرسے کو جتنا ہو سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے، اور اللہ سخاوت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صبح جب ہوتی ہے 2 فرشتے پکارتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا۔ کیوں شیخ صاحب؟ کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، آپ کا دیا ہوا تھوڑا سا جتنا بھی ہو سکے وہ اللہ کی راہ پہ اپنے اس مال میں سے، اور کل قبر کا جب آپ کو منظر پیش ہوگا درپیش، اس وقت یہ آپ کے دیے ہوئے 10 20 50 100 500 1000 یہ دیے ہوئے آپ کے کام آئیں گے جب اولاد کام نہیں آئے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن جو اللہ کی مسجد کو آج بناتا ہے اس کو اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ اس مسجد سے، اس مدرسے سے اپنے ذریعے تعاون کیجئے، اللہ پاک خوش و خرم رکھے ان لوگوں کو جو تعاون کرتے ہیں۔ بعد میں ابھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ نیت کرنے والوں کو بھی ثواب دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جو بندہ نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے اللہ اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو کر لے اللہ اسے پھر اس کا 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں میں ان لوگوں سے کہوں گا جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے، جن کے گھر میں کوئی مصیبت ہے، کوئی مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، اللہ عطا کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے، دینے والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اپنے لیے صدقہ، اپنی اولاد کا صدقہ، اللہ نے بچے دیے ہیں بڑے مشکل سے پالے جاتے ہیں، ان کے سر کا صدقہ ہی دے دیں کہ جی یہ مسجد کے لیے ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، کل ضرورت ہے امجد صاحب کو اور دین کا کام ہے۔ اللہ پاک جو بھی سنا ہے، سنایا ہے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔